کہ بہتری کی دعا تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن انڈیا باز نہیں آ رہا، مسلسل شرانگیزی کر رہا ہے۔ پہلے ہمارے دوست ممالک کے ذریعے میسج آیا تھا کل کہ اس کام کو یہیں پہ روک دیں۔ دیکھیں، ہماری بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہم نے جہاں جواب دیا ہے وہ دے دیا تیاروں کا، لیکن جو بھاولپور کا، مرید کے کا، یہ سارے جواب ابھی واجب ہیں۔ اچھا، پاکستان رک جائے تو کیا اس کو نیو نارمل مان لیا جائے گا؟ اس میں کون گارنٹی دے گا کہ انڈیا پھر نہیں کرے گا؟ وہ تو شرانگیزی مسلسل LOC پہ بھی جاری ہے، مختلف چیزیں وہ ہماری طرف بھجوا رہے ہیں، ہم رسپونڈ کر رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا۔ ہمیں انہوں نے سمجھا کہ کمزور معیشت ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہم نے ان کی مضبوط معیشت کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا، کہ بلکہ وہ فرانس کو اب منہ چھپانا پھر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ کام ہوا ہی نہیں تھا، جو فیل ہو گئی ہے۔ رافیل تو تھا ہی نہیں، وہ تو تھا انڈین پائلٹس کے ہاتھ میں، تو جب ان کو اڑانا ہی نہیں آتا، یہ تو ہم نے ہمیشہ سے بتایا ہے کہ ہماری ایئر فورس ماشاءاللہ کس طریقے سے، کس قوت سے جواب دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، ہم نے زیادہ ایٹمی دھماکے کر کے جواب دیے۔ پلوامہ میں ہم نے ان کو جواب دیا۔ اب پہلگام کا انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، انہوں نے نہتے سویلینز کو نشانہ بنایا میزائلوں سے، ہم نے ان کی ملٹری تنصیبات پہ حملہ کیا، ہم نے ان کے ایئر فورس کے جہاز گرائے، ایک نہیں 5 گرائے، ہم نے ان کے کئی ڈرون گرا لیے۔ اچھا، ان کی چوکیاں اڑا دی، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا، وہ سفید جھنڈے لہراتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہادری کا سکہ جمتا ہے، لیکن پاکستان ایک خوددار ملک ہے، اپنی حمیت کے اوپر تو آنچ نہیں آنے دے گا نا۔ تو اتنی بڑی فوج، پھر ہماری تیاری، پھر ہم نے دعوے کیے اور ہم نے سچ ثابت کر کے دکھایا اللہ کے فضل سے کہ ہمیں ٹیسٹ مت کرنا، تو ٹیسٹ تو کر لیا۔ تو اب جو ڈپلومیسی کرنا چاہ رہا ہے امریکہ، تو نتائج دے گا نا، باتوں سے نہیں ہوں گے نتائج کہ نیو نارمل بنا دیا جائے کہ آپ کی سرحدوں کی خلاف ورزی ہوئی، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ کام نہیں ہوتا۔ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھی پھر اس کی ایک خاص قیمت ہوتی ہے کہ آپ نے وہ کیا طریقہ اپنانا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ آپ کو جو معاہدہ آپ نے ون وے سسپینڈ کیا ہے، اس کے اوپر بات ہونی ہے، کیونکہ پانی ہماری لائف لائن ہے، ہم نے بتا دیا ہوا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں۔ یہ جو قومی سلامتی کے مشیران کے مابین رابطہ ہوا ہے، اور توقع کی جا رہی تھی کہ عاصم ملک صاحب کی تعیناتی کے بعد جو ہے رابطہ جلدی ہوگا، اور اس ایسکلیشن سے پہلے، اس ایگریشن سے پہلے ہی رابطہ ہوگا اور کچھ چیزیں ریزالو کی طرف جائے گی، لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اجیت ڈوبھل سے رابطہ کرنے میں کچھ دیری ہوئی ہے، یا ابھی بھی آن ٹائم ہے اور ابھی بھی کوئی ریزولوشن کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہمارے دوست ممالک نے ہم سے رابطہ کیا کہ دونوں ملک بات کریں۔ اب اس رابطے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عاصم ملک صاحب نے کال کی ہے تو رابطہ ہوا ہے، یا اجیت ڈوبھل نے کال کی ہے، یہ باہمی رضامندی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی ساری رات کیا ٹینشن نہیں رہی LOC کے اوپر؟ انڈیا حرکتیں نہیں کر رہا، صبح صبح بھی حرکت کر چکا ہے، تو وہ رابطے تو پہلی دفعہ ہوئے ہیں نا، پھر کوئی میٹنگ ہوگی کسی غیر جانبدار پوائنٹ پہ، لیکن جو موجودہ ٹینس سچویشن ہے، اس سے تو باہر نکلنا پڑے گا نا، اور اس کے لیے کوئی راہ نکالنی ہوگی۔ ابھی وہ راہ نہیں آئی ہے، ابھی ٹینشن پوری طرح موجود ہے۔ ابھی پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فل اختیار دے کے کہا ہے کہ جب جہاں چاہیں رسپانس کریں۔ وہ رسپانس انڈیا کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، ہم نے ٹارگٹ لاک کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس کو کوئی طریقے سے نارمل آپ کر لیتے ہیں، وہ شرائط کیا ہوں گی، وہ قوم کو بتانی پڑیں گی کہ پاکستان کو کیا حاصل ہوا، انڈیا نے کیا دیا، کہ وہ جو روزانہ جھوٹ کے پروپیگنڈے بنا رہا ہے، کیا کوئی ایک ثبوت دیا اس نے کہ پہلگام پاکستان نے کیا؟ دنیا کے سامنے نہیں کیا۔ تو پھر یہ جو اس نے جارحیت کی، چلے ہم نے موقع کا تو جواب دیا، لیکن ابھی بہت سارے ادھار ہم نے چکانے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے عامر صاحب، اور جس طرح سے آپ نے بھی رافیل کا ذکر کیا، تو وہ تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اب کلیم کر رہا ہے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہے رافیل گرایا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس بار انڈیا میں ویر چکر ایوارڈ کس کو دیا جاتا ہے۔ پچھلی بار ابھینندن والے معاملے میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس کو پھر بعد میں ویر چکر ایوارڈ سے نواز دیا گیا تھا۔